صاحب نے جو ہے وہ سجاد افضل صاحب نے قاری نصیر صاحب نے جو خصوصی طور پہ بات کرنی ہے ان کی بات کو بھی ہم سنیں گے، لیکن مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر اس وقت جس کروشل کنڈیشن میں سے گزر رہی ہے، اس سے قبل اس طرح کے حالات نہ کبھی پہلے پیدا ہوئے نہ کیے گئے، اور پھر یہ بھی تھا کہ پہلے زیادہ ہم بھارت کے اوپر اور اس کی جو ہے وہ ظلم بربریت، اس کی جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، بھارت ایک ظالم ہے، جابر ہے، جارح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے موجود ہی نہیں ہے۔ مودی جیسا فاسسٹ اور مودی جیسا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہٹلر جو ہے وہ دنیا کو ایک مرتبہ تاریخ میں پھر دیکھنے کو ملا، جس نے ریاست کو 5 اگست کو جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے حوالے سے جو پالیسی بنائی گئی ہے وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک پیج کے اوپر موجود ہے۔ اس وقت کی جو پالیسی ہے، ہم کہتے تھے یہ بڑے بھائی کی حیثیت سے جاوید صاحب اسے چھوڑ دیا جائے، یہ کلمے کی نام پہ بنا ہے اور یہ فلاں ہوا ہے، اس کی آرمی بڑی جو ہے نا وہ جس طرح سے کسی نے کہا کہ وہاں پہ کہ اس طرح سے ان کے خلاف بات نہ کی جائے۔ ہمیں پاکستان کی آرمی کے خلاف بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا ہم پاکستان کی آرمی کے جرنیلز کو 1971 میں بنگلہ دیش میں نہیں دیکھ چکے کہ انہیں مزید ناکہ کرنے کی کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی آرمی کارگل کے اندر جو اس نے مار کے مارے، کیا اس کے لیے مزید کسی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی کہ ہم اس کو جا کے ننگا کریں؟ کیا ہمیں پاکستان کی آرمی کے جرنیلز کو کہیں اور جگہ پہ ننگا کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ ہمیشہ جا کے آرٹیکل 6 پہ لگایا جائے، پھر بھی جا کے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے گھس جاتی ہے اور کئی مرتبہ پاکستان کو فتح کر چکی ہے؟ اس کے خلاف کون بات کر سکتا ہے یار؟ یہ تو بذات خود اس کی پوری تاریخ جو ہے یہ گواہ ہے کہ یہ ہمیشہ کاروباری جو ہے وہ فوج رہی ہے، کاروبار کرتی رہی ہے، مرغیاں بیچتی ہے، انڈے بیچتی ہے، سانڈے بیچتی ہے اور سانڈے کھاتی بھی ہے۔ یہ تیتری نور میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ سانڈے چرا کے کھائے۔ ایسی فوج کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی فوج کے خلاف بات کرنے کی؟ ہم کیوں بات کریں ایسے جنرلوں کے خلاف جنہوں نے اپنی کوٹھیاں بنائی، جنہوں نے جزیرے خریدے، جنہوں نے ملک سے باہر جا کر انویسٹمنٹس کی، جنہوں نے جو ہے وہ یہ جو آپ کا چلتا ہوا جو سی پیک ہے اس کے اوپر ہاتھ صاف کیے، جنہوں نے ڈیمو کے پیسے
مارتے رہے، جاوید عارف صاحب گواہ ہیں، ہم مختلف احتجاج میں جاتے رہے، جو لوگ اپنی اس روڈ کو بہتر نہیں کر سکے 72 سالوں کے اقتدار میں، وہ ریاست جموں کشمیر کا نام لیتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، وہ ریاست کا نام لیتے ہیں، یہ روڈ نہیں بنا سکے، ریاست کی باتیں، اقتدار کی باتیں ہیں ان کی کوئی جو ہے وہ ریاستی شخص کی باتیں نہیں ہیں، ان کے پاس ہمارا ہاسپٹل یہاں دیکھا جائے وہاں دیکھا جائے، ہاسپٹل کے سارے نظام دیکھو، ڈاکٹر موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس خواتین کے لیے لیڈی ڈاکٹر تک موجود نہیں ہے، آج بھی گدھا گاڑیاں یہاں پہ چل نہیں سکتی، آج بھی ہمارے نظام کو پتھر کے نظمانے کا بنا کر آ کر جو ہے نا وہ جو 3 پیس سوٹ لگا کے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم ریاست کی بات کرتے ہو، تم تو اپنے حلقے کی بات نہیں کر سکتے، ریاست تمہارے باپ کی جاگیر ہے جس کی بات کرو گے، ریاست کی بات وہ کرتے ہیں جو غیرت ہوتی ہے، جن میں ڈاکٹر توقیر گیلانی جیسے بات کر سکتے ہیں، قاری نصیر جیسے بات کر سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ سجاد جیسے بات کر سکتے ہیں، وہ جو ہے ریاض جیسے لوگ بات کر سکتے ہیں، وہ جاوید جیسے لوگ بات کر سکتے ہیں، مگر سکیم خور کرپٹ جو ہے وہ پیسہ کھانے والے لوگ ریاست کی کس نام سے بات کر سکتے ہیں؟ جب یہاں کے لوگوں پر مناسا میں اور یہاں پر اگر آپ دیکھا جائے یہاں پر جو ہے وہ بجلی کے کھمبے لگائے گئے تو اس میں آپ کے کرندے جا کر پیسے کھاتے رہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ذلت کا نشانہ بنا دیا، اور وہاں پر تو پرسنٹیج لے کر جناب خود بھی خاموش تھے، ان کے کرندے بھی خاموش تھے، اور ہماری اس بجلی کو بیچ کر 20-20 ہزار روپے دے کر آپ کے کرندوں نے کروڑوں روپے کھائے، کیا ان کو جو ہے وہ جیل میں نہیں جانا چاہیے؟ یہ ریاست کے غدار ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں باضابطہ طور پہ یہ ریاست کے غدار ہیں، یہ ریاست کے امین نہیں ہو سکتے، ہم کسی صورت میں ایسے نظام کو قبول کر لیں 5 سالوں بعد آئیں گے جناب ہم نے تو بڑے کام کیے ہیں، 72 سالوں میں جس طرح سے ریاست کے اس حصے اور بالخصوص اس کانڈی بینڈ کو جس طرح سے آپ نے پسماندہ رکھا ہے، تو پھر آپ نے بھی ثابت کرنا ہے JKLF کا ساتھ دے کر کہ ہم ایسے لوگوں کا راستہ روکیں گے ہی نہیں، بلکہ انہیں لوڑی لگڑی اسمبلی میں بھی پوچھنے پر جو ہے پوچھنے سے پہلے فارغ کر دیں گے، ان کو اس ریاست سے فارغ کریں گے۔ کلیم کرتے ہیں ہم مجاہد اول ہیں، کوئی کہتا میں غازی ملت ہوں، کوئی کہتا میں سالورت جمہوریت ہوں، اور اللہ کے بندو سالار جمہوریت کو دیکھ لو، یہ جو بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں نا، تو پھر ابھی اسکندر یاد کو دیکھ کے ساری ان کی جو پولیٹیکل ویژن ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ جاتا ہے۔ اسکندر یاد جیسا ان کا بڑا قریبی تھا تو انہیں دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسکندر یاد خان آج تک نہیں پتا چلا سکا کہ میں کس پارٹی میں ہوں، تو وہاں کا مجاہد اول بھی ویسا ہی ہوگا، وہاں کا غازی ملت بھی ویسا ہی ہوا ہوگا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ خدا کے بندو یہ لوگوں کے اوپر ظلم بند کرو، تم نے ان لوگوں کے اوپر جینا جو ہے وہ دوبر کر رکھا ہے، آج جا کے ان کو ریاست یاد آتی ہے، کبھی ریاست کے لیے جیل کاٹی ہے، کبھی ریاست کے لیے گولی کھائی ہے، کبھی ریاست کے لیے ان بڑی بڑی فوجوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، تم تو ہمیشہ غلام رہے، تم ہمیشہ جو ہے وہ اپنے گلے کے اندر جو ہے وہ ہینگ کیا رہا، تم نے جو ہے ان کا جو سسٹم ہے وہ کیا رہا، آج تم غیرت کی باتیں ہمیں نہ کرو، تمہاری بے غیرتی کی باتیں بے غیرت لوگ سن سکتے ہیں، غیرت مند لوگ اپنی آزادی کی بات سننا پسند کرتے ہیں، یہ باتیں پسند نہیں کرتے۔ آج چڑالہ کے باغیور لوگوں آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ نے حقیقی تبدیلی، میں وہ تبدیلی نہیں کہتا، حقیقی تبدیلی جس میں آپ کی آئیڈیالوجیکل پہچان ہے، جس میں آپ کا کلچر محفوظ ہے، جس میں آپ کی بنیادیں ہیں، جس میں آپ کے جو ہے وہ پرکھوں کا خون شامل ہے، جس میں شہداء کا خون شامل ہے، جب آپ نے یہ سرخ ترنگا 3 رنگوں والا اٹھا لیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سبز رنگ جسے یہ دکھانے کے لیے مسلمانوں کا رنگ تصور کرتے ہیں، حقیقت میں یہ مسلمانوں کا تو دور کا یہ تو اسرائیل کو ماننے والا رنگ ہے یار، اس کو اب آپ کو قبول نہیں کرنا ہے، نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ مسلمان بھی ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں پوری دنیا میں کسی نے اسرائیل کو نہیں مانا مسلمانوں نے، لیکن عتیق صاحب نے کہا ہم ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو یہ مسلمز ہیں
These are the Muslims representing in the world کہ ہم جو وہ کشمیر کا مسئلہ لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ مسئلہ کشمیر نہیں لے کے چل رہے, یہ مسئلہ پیٹ لے کے چل رہے ہیں آگے. مسئلہ پیٹ, ان کا پیٹ بھر جائے گا لیکن وہ بھرے گا بھی نہیں, آپ کو پتا ہے. ان کا پیٹ کبھی بھی بھرنا نہیں ہے. اسکیمیں کھا کے بھی نہیں بھرا, انہوں نے یہ روڈیں کھا کے بھی نہیں بھرا, ان کا ہاسپٹل کھا کے بھی نہیں بھرا, جنگلات کھا کے بھی نہیں بھرا, یہ بجلی بیچ کر بھی نہیں بھرا. تو قیامت تک ایسے بھوکوں کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا. لہذا یہ پیٹ پرست ہے, اصول پرست نہیں ہے, حق پرست نہیں ہے. یہ حق کی راہ میں رکاوٹ ہے. ان بیریئرز کو توڑنا ہوگا. ہم نے قبلوں کی جنگ سے نکلنا ہوگا. کوئی راجہ مہاراجہ نہیں. فاروق حیدر جہاں پہ غلط کرتا ہے ہم نے کہا تم غلط کر رہے ہو, ہمیں پگڑی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قوموں میں عزت کے وقار کے ساتھ اپنا جھنڈا لے کر کھڑا رہنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آبادی سی بھی ہوگا, راجہ بھی ہوگا, چودھری بھی ہوگا, گجر بھی ہوگا. یہاں پہ جو ہے وہ ہر چھوٹی برادری, جس کو آپ کہتے ہیں چھوٹی, کوئی برادری نہیں, ہماری ایک برادری ہے اور وہ برادری ہے کشمیر کی برادری, ریاست جموں کشمیر کی برادری. اور جب اس کا جھنڈا دنیا کے ایوانوں میں لہرائے گا تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے باغیرت لوگ ہیں. آج تو ہمیں تقسیم در تقسیم کر دیا گیا, بات پھر لمبی ہو گئی. مختلف پہلو سے میں یہاں پہ آج تمام احباب کو, ریاض صاحب, فیاض صاحب اور دیگر تمام لوگ, جنرل سیکرٹری صاحب اور دیگر احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا ویل آرگنائز پروگرام کیا. یقین مانیں آپ اس آئیڈیالوجی کو پڑھیں گے, مقبول بٹ شہید کے فلسفہ آزادی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی کی راہ میں جو مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں ان کا جو مزہ ہے وہ ان کے ایوانوں میں لگے ہوئے صوفوں پر بیٹھنے سے لاکھ درجے بہتر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح سے کہ عزت کی ایک دن کی زندگی, ایک نے کہا تھا نا شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. میں کہتا ہوں عزت کی ایک دن کی زندگی ان کی 72 سالہ غلامی کی زندگی سے بہتر ہے. میں یہ کہتا ہوں عزت کی ایک دن کی زندگی. ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اس پر بھی اگر آپ ان کو تھوڑا سا انالائز کریں تو انہوں نے ساری زندگی گدڑ کی زندگی گزاری, تلوے چاٹ کر زندگی گزاری, پالش کر کے زندگی گزاری, جھک کر زندگی گزاری. لیکن جو غیرت مند تھے انہوں نے سینہ تان کر زندگی گزاری. انہوں نے جو ہے وہ مقبول بٹ جیسی زندگی گزاری, امان اللہ خان جیسی زندگی گزاری, یاسین ملک جیسی زندگی گزاری, اشفاق مجید جیسی زندگی گزاری, جو عبدالحق گورو جیسی زندگی گزاری. انہوں نے راجہ تنویر جیسی زندگی گزاری, انہوں نے سفیر کشمیری جیسی زندگی گزاری. لیکن انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ ان کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے. جنہوں نے جھک کر تلوے چاٹ کر زندگی گزاری ان کا موازنہ کبھی بھی حق پرستوں کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. ایک طرف میر جعفر اور میر صادق ہے, ایک طرف اتغنو ہے جو ہے وہ, ایک طرف جو ہے وہ میر جعفر میر صادق ہے, دوسری طرف ٹیپو سلطان جیسے لوگ ہوں. تو ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ان کا موازنہ تاریخ کرے گی اور تاریخ نے ثابت کر دیا ہے, تاریخ نے ثابت کیا ہے یہ میر جعفر اور میر صادق ہے ریاست جموں کشمیر کے, یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. اور تاریخ نے یہ بھی ثابت کیا کہ جنہیں یہ کہتے رہے غدار ہیں غدار ہیں غدار ہیں, آج ہمارا ہی دامن پکڑ کے کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے. اور گلگت کے اندر جو تم نے منہ اپنا کالا کیا تھا آج اس کا پھل کھا رہے ہو. تب بھی ہم کہتے تھے معاہدہ کراچی غلط ہے, غازی ملت نے غلط کیا. آج بھی ہم کہتے ہیں غازی ملت نے غلط کیا, معاہدہ کراچی غلط ہے. آج پاکستان نے جب شب خون مارا ان کی تھوڑا نظام بہتر ہونے لگا تو وہاں پر آپ نے دیکھا نا پاکستان نے کیسے پینترا بدلا. انہیں کہا جی کہ یہاں پہ سوائے ناجی کے کوئی ایک بھی اندر نہیں جانے دیا, اور متفقہ طور پہ وہاں پہ غیر آئینی طور پہ انہوں نے اس صوبے کو بنانے کی کوشش کی. ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے, نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں بلکہ انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے گلگت بلتستان کو مزید جو ہے وہ رولز اور وائلیشنز کرتے ہوئے ریاست کے حصے سے نکالنے کی کوشش کی اور اس ریاست کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی تو یاد رکھو ہم تمہارے ساتھ وہی کام کریں گے جو ایک کرائے دار کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہم مالک ہیں, ہم تمہیں کرائے دار کے طور پر یہاں سے نکالیں گے.
مشکل ہو جائے گا, تمہیں بھارت کا نظام مشکل ہو جائے گا. 7 لاکھ فوج مسلسل اس ریاست کے اندر موجود ہونے کے باوجود کشمیریوں کے خون کو, جسموں کو ٹھنڈا نہیں کر سکی. تو تمہاری یہ 71 کی فوج جو کہ جو ہے وہ 90,000 سے زائد عورتوں کو حملہ کرتی ہے, اور اس کے بعد 90 لاکھ فوج جو ہے نا 90,000 فوج ہینڈز اپ ہوتی ہے, اور جس کی آج بھی پتلونیں جو ہے وہ انڈیا کے جو ہے وہ میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ تم ہمیں ڈر یا خوف دکھاؤ گے. ہمیں پتا ہے اس کا پتا ہے. ہمیں نہ چھیڑو اس حوالے سے کہ ان کی تاریخ نہ چھیڑو. ہم تو ان کا نام لینا بھی گناہ سمجھتے ہیں ان جنرلوں کا. یقین مانے چھوٹے فوجی بہت بری طرح انہوں نے جو ہے وہ بطور ملازم رکھے ہوئے ہیں. ان سے گھروں کے کام کرواتے ہیں, ان سے جو ہے وہ جا کے اپنے جو ہے وہ ایریا صاف کرواتے ہیں, اپنے بھانوں سے ان سے دودھ دلواتے ہیں اور مارکیٹ میں بیچتے ہیں, مرغیاں پالواتے ہیں, ان سے جو ہے وہ ان کی پروڈکشن کرواتے ہیں, مارکیٹ میں بیچتے ہیں. ہمیں ان لوگوں سے کوئی گلا نہیں ہے, لیکن ان جنرلوں سے ہے جنہوں نے اس ریاست کو 2 لاکھ کرنے کے پیسے لے رکھے ہیں, وہ ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے. بہرحال بات لمبی ہو گئی, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اس لحاظ سے ظاہر ہے اگر کسی کو بری بھی لگی ہو, مختلف آئیڈیالوجیز سے مختلف جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے. ہمارا ہرگز مقصد کسی کو جو ہے وہ نہیں, لیکن ہم نے ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا ہے. تاریخ کو جھوٹ سے سچ کی طرف لے کے آنا ہے. جھوٹ نے ہزاروں پیرہن بدلے, سچ ہمیشہ سے ننگا ہے, اور جب سچ ننگا سامنے آ جاتا ہے تو پھر جھوٹ کو جو ہے وہ شرمندگی ہو ہی جاتی ہے. اس لیے یہ اب کہیں آگے پیچھے ملے تو انہیں کہے کہ آپ بہت جھوٹے ہیں, آپ نے کبھی کوئی سچ ہم سے نہیں بولا, لہذا اب سچ بولنے والے لوگ آ گئے ہیں, لہذا اب اپنا بوریا بسترا گول کرو اور یہاں سے نکلو. ریاست جن کی ہے ان کے حوالے کر دو, وہ ریاست کے غیور لوگوں کی ہے. بہرحال میں تمام مہمانوں کا جو یہاں پہ تشریف لائے اور آپ میزبانوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ وقت دیا. انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً یہاں پہ ہمارے پروگرامز ہوتے رہیں گے, مختلف ایشوز کے حوالے سے بھی ہوتے رہیں گے. پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, سمندر سے کوئی بادل اب ہم نے کھینچ لانا ہے, فقط پیرا نہیں دینا ہم نے تاریک راہوں کا, ہم نے سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختوں کو ان عقابوں کا کہا گیا ہے, تو میں کہتا ہوں ہم نے فاختوں کو ان چوروں سے لڑانا ہے. وما علینا.